ایرانی حملہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ رات 1 بجے کے قریب ایران نے بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور سوسائڈ ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا، اور ہدف تھے ملٹری بیسز، ریڈار سسٹم اور بعض اطلاعات کے مطابق حساس جوہری تنصیبات کے قریبی علاقے۔ یہ حملہ ایک ملٹی لیئرڈ پریسیجن سٹرائک تھا۔ ایران نے دنیا کو دکھایا کہ وہ صرف رد عمل نہیں دیتا، وہ اسٹریٹجیکلی ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے۔ اسرائیل نے اس حملے کے رد عمل کے طور پر اپنی ڈیفنس فورسز فوراً متحرک کر دیں، اور آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل سسٹم نے کئی میزائلوں کو روکا، لیکن سب کو نہیں روک سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ ہم پر حملہ جنگ کے مترادف ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ عالمی میڈیا تقسیم ہے، کچھ نے ایران کو ایگریسر کہا تو کچھ نے اسے ڈیفینسو اقدام قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک بڑی جنگ کی شروعات ہے؟ اس سے کیا ممکنہ خطرات ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں؟ حزب اللہ، حوثی اور عراق میں موجود ایران نواز گروہ متحرک ہو سکتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز اور ریڈ سی کی شپنگ متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، عالمی معیشت دباؤ میں آ سکتی ہے۔ یہ حملہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہے۔ ایران نے واضح کر دیا کہ وہ اب پیسو ایکٹر نہیں بلکہ ایکٹیو ڈیٹرنٹ ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ حملہ ایک چیلنج ہے، اگر وہ جواب دیتا ہے تو جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے۔ ایران کے لیے ایک مشکل اسرائیل تک ایکسیس ہے، اور اس کے لیے ایران کو یا تو عراق، شام اور لبنان سے گزر کر اسرائیل تک پہنچنا پڑے گا، یا پھر کویت اور اردن سے گزرنا پڑے گا۔ تیسرا راستہ سعودی عربیہ والا رہ جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک ایران کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دیں گے؟ ناظرین، یہ صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔